السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی سب سے پیار بھری ڈانٹ بھی بچے کو اندر سے توڑ سکتی ہے؟ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بہترین انسان بنے، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ خاص مواقع ایسے ہوتے ہیں جب ہمارا ڈانٹنا بچے کو سدھارنے کی بجائے الٹا بگاڑ دیتا ہے؟ آج ہم آپ کو وہ 7 نازک مواقع بتائیں گے جب ایک ذمہ دار والدین کو اپنے بچے کو ڈانٹنے یا سختی کرنے سے مکمل طور پر گریز کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے ان نکات پر عمل کر لیا تو آپ کے بچے کی ذہنی صحت اور آپ کا رشتہ ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا۔ پہلے نمبر پہ ہے جب بچہ خوفزدہ ہو یا رو رہا ہو۔ تصور کریں آپ کے بچے کو ہلکی سی چوٹ لگی ہے یا وہ اندھیرے سے ڈر رہا ہے اور آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ چپ ہو جاؤ، بڑے بچے ہو، نہیں رونا چاہیے۔ اس لمحے وہ آپ سے سکون مانگ رہا ہوتا ہے، ڈانٹ نہیں۔ ڈانٹ کر آپ دراصل اس کے جذبات کو غیر اہم ثابت کر رہے ہیں۔ اس کی بہترین تربیت یہی ہے کہ اسے گلے لگائیں اور اسے سکھائیں کہ اپنے خوف اور دکھ کا اظہار کرنا برا نہیں ہے، سپورٹ دیں، سزا نہیں۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے جب بچہ بیمار ہو یا شدید تھکا ہوا ہو۔ جب ہم خود بیمار یا تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ بچے بھی انسان ہیں، ان کا خراب رویہ بیماری یا نیند کی کمی کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ اس وقت ڈانٹنا اس کی تکلیف کو دوگنا کر دیتا ہے۔ اس موقع پر آپ کی شفقت اور صبر درکار ہے۔ اسے سمجھائیں کہ جب تم بہتر محسوس کرو گے تو ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ اس کے جسمانی آرام کو ہر چیز پر ترجیح دیں تاکہ وہ جلد صحت یاب ہو سکے۔ تیسرے نمبر پر جب وہ نادانستہ طور پر کچھ خراب کر دے۔ ہر بچہ اپنے ارد گرد کی دنیا کو دریافت کر رہا ہوتا ہے۔ اگر اس نے کھیلتے ہوئے پانی گرا دیا یا غلطی سے کوئی چیز توڑ دی تو یہ نیتاً کیا گیا جرم نہیں ہے، یہ ایک سیکھنے کا مقام ہے۔ ڈانٹنے سے وہ آئندہ آپ کو بتانے کی بجائے اپنی غلطیوں کو چھپانا سیکھے گا۔ آپ کا رویہ یہ ہونا چاہیے، کوئی بات نہیں، چلو مل کر اسے صاف کرتے ہیں۔ یہ اسے ذمہ داری سکھائے گا، خوف نہیں۔ چوتھا اصول ہے نیند سے فوراً جاگنے کے بعد یا کھانے کے دوران۔ صبح اٹھتے ہی بچے کو کسی غلطی پر ڈانٹنے سے اس کا پورا دن برباد ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کھانے کے وقت کو ڈانٹ ڈپٹ کے لیے استعمال نہ کریں۔ کھانے کے ارد گرد کے منفی جذبات صحت کے لیے اچھے نہیں۔ ان اوقات کو سکون اور پیار کے لیے وقف کریں۔ ایک اچھا دن کا آغاز اور کھانے کا خوشگوار تجربہ بچے کی جسمانی اور جذباتی صحت دونوں کے لیے ضروری ہے۔ باقی مسائل بعد میں دیکھیں۔ اور پانچواں اصول ہے جب وہ کھل کر اپنے احساسات کا اظہار کرے۔ اگر آپ کا بچہ غصے میں ہے اور چیخ رہا ہے تو اسے ڈانٹ کر خاموش کروانے کی بجائے اسے سکھائیں کہ یہ جذبات نارمل ہیں لیکن انہیں قابو کیسے کیا جاتا ہے۔ جذبات کو دبانے سے وہ بڑے ہو کر انہیں صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کر پائے گا۔ اسے بتائیں میں سمجھتا ہوں تم ناراض ہو، آؤ بات کرتے ہیں کہ اب کیا کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہے جذباتی ذہانت کی تربیت۔ چھٹا اصول ہے جب وہ تجسس کی وجہ سے سوال پوچھے۔ اگر بچہ عجیب و غریب یا بار بار ایک ہی سوال پوچھے اور آپ تنگ آ جائیں تو بھی نہ ڈانٹیں، یہ اس کا سیکھنے کا انجن ہے۔ سوال پوچھنے پر ڈانٹنا اس انجن کو بند کر دیتا ہے۔ 7ویں نمبر پر ہے جب وہ کوئی نیا کام سیکھ رہا ہو، سائیکل چلانا،
जूते के तस्मे पहनना या कोई ऐसा काम जो बिल्कुल नया हो और पहली दफ़ा तो गलती होना फितरी है। डांटने से इसका एतमाद टूट जाएगा और वो कोशिश करना छोड़ देगा। इसका मतलब है कि आपने इसके सीखने के सफ़र में रुकावट डाली है। हमेशा अपने सब्र की हद को बढ़ाएं और इसके सवालों की कदर करें। इसे सिखाएं कि दुनिया को पूछ कर ही समझा जाता है। बच्चे को हमेशा कामयाबी पर नहीं बल्कि कोशिश पर सराहा करें। इसे बताएं कि तुमने आज बहुत अच्छा किया, बस थोड़ी सी मशक और। वालिदैन बनना एक आर्ट है। डांट से पाक परवरिश एक मजबूत बुनियाद फराहम करती है। क्या आपको लगता है कि कोई और मौका है जब बच्चे को नहीं डांटना चाहिए? तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।